انگریزی اور اردو سمجھنے والے افراد تشریف رکھیں. شیخ نے جو خطبہ پیش کیا ہے انشاءاللہ اس کا اردو میں ترجمہ پیش کیا جائے گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم اپنی زندگی میں بہت سے ایسے اعمال کرتے ہیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا بہت بڑا اجر اور بہت اللہ کی رحمت ہے ان اعمال سے ہمیں جو ملتی ہے. یہ ایسے اعمال ہیں کہ جب انہیں ہم کرتے ہیں تو بے شمار فرشتے جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. جب تک ہم ان عظیم اعمال پر قائم رہتے ہیں فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں اور استغفار کرتے رہتے ہیں اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں ہمارے لیے. وہ اعمال کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ لوگ جو نماز با جماعت ادا کرتے ہیں اور جماعت ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی جماعت کا انتظار کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز میں شمار ہوتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، جب تک کہ وہ وہاں سے اٹھ نہ جائے یا بابوزو. دوسرا یہ کہ وہ شخص جو نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے تو جب تک اسے نماز روکے ہوئے ہوتی ہے وہ نمازی ہی شمار ہوتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اس جگہ پر بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اے اللہ اس پر رحم عطا فرما، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما، جب تک کہ وہ باوضو رہتا ہے اور جب تک کہ وہ وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے. تیسرا عمل وہ عمل ہے کہ وہ لوگ جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رات اور دن کے فرشتے اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. رات اور دن کے فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. فجر کی نماز میں رات کے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے ٹھہر جاتے ہیں، اور عصر میں دن کے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے ٹھہر جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے ان کے پاس سے آئے ہیں. اور وہ عمل وہ شخص جو باوضو سوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص پاکیزہ حالت میں سوئے اس کے پاس ایک فرشتہ رات گزارتا ہے اور جب وہ جاگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے فلاں بندے کو بخش دے کیونکہ وہ پاکیزہ حالت میں سویا. اور وہ شخص جو بیمار کی عیادت کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے شام تک دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت وہ عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار کیا جاتا ہے. اور ایک وہ امت وہ لوگ جو لوگوں کو خیر نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو اچھی بات کی تاکید کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے فرشتے آسمان اور زمین والوں میں سے ہر ایک حتیٰ کہ اپنی دل میں چونٹی اور سمندر میں جو مچھلی سب اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے، لوگوں کو اچھی بات بتاتا ہے، لوگوں کو نیکی کا عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے.
اور ایک وہ عمل اور وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ بندہ چاہے تو کم پڑھے اور چاہے تو یا زیادہ پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل میرے پاس میرے رب کی طرف سے خوشخبری لے کر آئے، تمہاری امت میں سے جو بھی تم پر درود بھیجے گا، اللہ اور اس کے فرشتے اس کے بدلے میں 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اب ہمارے عمل کرنے والے کیا ہیں؟ مسجد میں جماعت سے پہلے مسجد میں داخل ہونا، جماعت کا انتظار کرنا، جماعت ہونے کے بعد مسجد میں کچھ دیر قیام کرنا اور بیمار کی عیادت کرنا، فجر اور عصر کی باجماعت نماز کو ادا کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا۔ اس عمل سے کیا ہوگا کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، فرشتے ہماری مغفرت کے لیے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمتیں نازل ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔